سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور انفرادی نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عبادت اور ارکان اسلام کے سیکھنے سکھانے کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ الحمدللہ آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس طرح کلام الہی محفوظ ہے، اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ کلام الہی اگر متن ہے تو سنت نبوی یا احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شرح ہے۔ یہ نماز، یہ طریقہ عبادت جس کے لیے آپ اور ہم اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، وقت کو قربان کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، نرم گرم گدے اور بستروں کو چھوڑتے ہیں، اگر یہ نماز سنت نبوی کے مطابق پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگی، اور اگر سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئی تو پھر بارگاہ اعظمی میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے مسائل سیکھنا اور سکھانا اور اس کے مطابق اپنی عبادت اور نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی جذبے کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف ایک بیان نہیں، ایک وعظ و نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ عملی پریکٹس ہے۔ عملی طور پر آپ لوگ سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور مسائل کو ازبر ذہن میں رکھیں تو پھر ہماری نمازیں درست ہوگی۔ آپ کو فرائض نماز سے آگاہ کیا گیا، بتایا گیا، اب آپ نے کتنا یاد کیا ہے، کتنا نہیں یاد کیا ہے، کتنا ذہن میں محفوظ ہے، یہ تو آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کا امتحان لے، یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبے کے تحت کھڑا ہو کے بیان کر دے کہ فرائض نماز اتنے ہیں، واجبات نماز اتنے ہیں، تو خوشی ہوگی کہ ہاں کوئی ایک شاگرد تو ایسا تیار ہوا کہ جس کے اوپر ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اور اگر امتحان حال میں سب کے سبھی فیل ہو جائے تو یہی کہا جائے گا کہ پڑھانے والا ٹیچر اچھا نہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ تھوڑا توجہ کیا کریں، بتانا میرا کام ہے، غور کرنا، ذہن نشین رکھنا آپ حضرات کا کام ہے۔ واجبات نماز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلا واجب کوئی بتائے گا کیا بیان کیا تھا؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا، مقرر کرنا۔ یاد ہے نا؟ پہلا فرض تو یاد کر لو، پہلا واجب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا، مقرر کرنا۔ دوسرا واجب کوئی بتا سکتا ہے؟ انگلی تو اٹھا دیا کرو، بھلے نہ بتاؤ، میں بتا دوں گا پھر تمہاری طرف۔ دوسرا واجب ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ کتنا آسان ہے! فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ یاد ہو گیا؟ تیسرا، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا۔ 3 ہو گئے۔ سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، بعد میں سورت ملائی جائے گی۔ اگر الٹا کر دیا جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوگی۔
ہاں غلطی سے ہو گیا کہ 2-3 آیتیں امام نے پڑھ لی یا آپ نے تنہا نماز پڑھتے ہوئے پڑھ لی، پھر بعد میں سورہ فاتحہ یاد آئی پھر آپ نے فوراً ریپیٹ کر لی، تو پھر اگر 3 آیتیں پڑھ چکے تھے اور پھر سورہ فاتحہ ریپیٹ کی ہے آپ نے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور اگر 1 یا 2 چھوٹی آیت پڑھی تھی، پھر یاد آ گئی کہ نہیں مجھے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، میں نے غلطی سے سورت شروع کر دی، تو 2 چھوٹی آیت اگر پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ریپیٹ کر لیا آپ نے، پھر سورت ملائی، تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد ہو گیا؟ تو سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، یہ 4 ہو گئے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 4۔ یاد کم سے کم عدد تو یاد رکھ لیا کرو۔ نمبر 5، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، دیکھو حکمت دیکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ جب امام یہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کیا کہو؟ ربنا لک الحمد، اور بعض روایت میں ربنا ولک الحمد، اور بعض روایتوں میں اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی دیر میں آپ یہ پڑھو گے اتنی دیر میں آپ کا قوما مکمل ہو جائے گا۔ اور حدیث میں کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ کیا کہو؟ ربنا لک الحمد۔ اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو دونوں کہنے چاہیے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ خود بھی کہو ربنا لک الحمد۔ تو اتنی دیر میں جب آپ یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہو گے، ربنا لک الحمد کہو گے، تو قومے کا تحقق ہو جائے گا، قوما مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام بھی فرما دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے یا ربنا لک الحمد نہ کہے اور پھر فوراً سجدے میں چلا جائے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو غیبی طور پہ انتظام فرما دیا ہے کہ اتنی دیر میں آپ کا قوما مکمل ہو جائے۔ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ بھی واجب ہے۔ پھر رکوع کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں، تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اچھا، فرائض کے علاوہ جب آپ نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اس میں یہ گنجائش رکھی گئی، حدیث میں دعا ہے، کسی کے یاد ہے؟ کوئی سنا سکتے ہیں وہ دعا؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، کیوں سنائے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، یہ دعا پڑھو۔ جب اتنی دیر میں آپ یہ دعا پڑھو گے دونوں سجدوں کے درمیان، تو قاعدے کا مکمل ہو جائے گا، تحقق ہو جائے گا کہ آپ قاعدہ مکمل ہے۔ یہ غیبی اللہ نے انتظام بھی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ تعدیل ارکان، ہر ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے، یعنی رکوع، سجدے، رکعتوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ جلد بازی میں نہیں کرنا، تو چل میں آیا، یعلمون اور تعلمون کی طرح، جس طرح ریل کے ڈبے آگے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں نا۔ بعض لوگ ایسا ہے کہ 2-3 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے وہ جاؤ، مسجد میں کب داخل ہوئے تو کب نکلے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو تعدیل ارکان یہ بھی واجب، رکوع، سجود اور رکعتوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد ترتیب کا قائم رکھنا، پہلے رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر تشہد پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، یہ ساری ترتیب کے ساتھ جتنے بھی واجبات ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ ہو گئے، یہاں تک میرے خیال سے پہنچ چکے تھے۔ آگے کا سبق، دونوں قعدوں میں 4 یا 3 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، پہلی دوسری رکعت میں پھر آخر میں۔ تو دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنے کی مقدار، پہلے قعدے میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، آخر قعدے میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، وہ فرائض میں آ چکا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ پہلے قاعدے میں واجب اور اخیر قاعدے میں فرض، یاد رکھنا ہے۔ مثلا کوئی شخص
दूसरे कादे में, पहले कादे में नहीं बैठा, गलती से खड़ा हो गया, और खड़ा भी इतना हो गया कि वो क़याम के करीब पहुंच गया। अब क़याम करना फर्ज है, और मसला ये है कि फर्ज को छोड़कर वाजिब की तरफ इंतकाल नहीं करना, आला से अदना की तरफ इंतकाल नहीं करना चाहिए। अब आप खड़े हो गए, आपका एक वाजिब छूट गया, अब आपको रिटर्न नहीं आना चाहिए, कादे में आकर दोबारा बैठना नहीं चाहिए। कभी कभी मसला यहाँ ये अटकता है कि इमाम मसलन पहली कादे में खड़ा हो गया, अब मुसल्ली हजरात सारे बैठ गए। अब इमाम को तो मसला मालूम है, मुसल्लियों को मालूम नहीं। इमाम को मसला मालूम है कि अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन सारे मुसल्ली बैठे हैं। अब इमाम क्या करे, मसले पर अमल करे या सबकी नमाज को जाए करे? अब मजबूरन इमाम रिटर्न आता है, बैठ जाता है अपने मुसल्लियों की रियायत की। किताब में लिखा है इन आदा फकरिहा, अगर इमाम लौटकर आए या कोई भी शख्स तन्हा नमाज पढ़ने वाला क़याम से वाजिब की तरफ, कादे की तरफ लौटकर आ रहा है, तो उसने कराहत वाला काम किया, मकरूह काम अमल किया। लेकिन बहरहाल नमाज हो जाती है, कराहत है उसमें, नमाज हो जाती है। इसलिए इमाम को चाहिए कि मुक्तदी की रियायत करते हुए लौट आए, वरना सबकी नमाज ज़ाया हो जाएगी। अगर इमाम खड़ा हो गया और मुक्तदी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला इतनी देर बैठे रह गए और इमाम खड़ा हो गया, तो दोनों का रिश्ता खत्म, सबकी नमाज ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इमाम को चाहिए कि वो मुक्तदी की रियायत करते हुए कराहत पर अमल कर ले, सबकी नमाजों को बचा ले। मसाइल का मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर मसाइल मालूम नहीं होंगे तो फिर सही अमल नहीं हो सकता है। बहरहाल पहले कादे में तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना, फिर दोनों कादों के अंदर तशहुद का पढ़ना, ये दो वाजिब अलग अलग। पहले कादे में तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना, अब्दुहु व रसूलुहु तक तशहुद पढ़ा जाता है, इतनी देर बैठना पहले कादे में, और फिर दोनों कादों के अंदर तशहुद का पढ़ना, ये दो वाजिब अलग अलग हो गए। ज़हन नशीन हो गई बात। पहले कादे में तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना, और दोनों कादों के अंदर तशहुद का पढ़ना। उसके बाद लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु, ये लफ्ज़ सलाम है। जब आपने इतना कह दिया अस्सलाम, तो आपका एक वाजिब मुकम्मल हो गया, गोया नमाज अब मुकम्मल हो गई। अलैकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब नहीं, सुन्नत। अस्सलाम लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना। जो नमाजें ऐसी हैं कि जिनमें जहर किया जाता है, यानी जोर से क़िराअत की जाती है, मसलन फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, इन नमाजों में जोर से क़िराअत करना ये भी वाजिब। जिन नमाजों में जोर से क़िराअत की जाती है, उन नमाजों में जोर से क़िराअत करना वाजिब है। एक शख्स ने सिर्री नमाज में 3 आयत जोर से पढ़ दी, या किसी शख्स ने जहरी नमाज में 3 आयत आहिस्ता पढ़ दी, फिर उसको याद आया, फिर उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, तो उस पर सजदा सहू लाजिम आ जाएगा, सजदा सहू करना पड़ेगा, वरना नमाज नहीं। तो जिन नमाजों में जोर से क़िराअत की जाती है, उन नमाजों में जोर से क़िराअत करना वाजिब है। ये इमाम के लिए है, मुक्तदियों के लिए नहीं है। हाँ, मुक्तदी के लिए इस बात की गुंजाइश है, अगर आप अपनी तरह नमाज पढ़ रहे हैं और जहरी नमाज अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप भी जोर से क़िराअत कर सकते हैं, आप भी जोर से क़िराअत कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी दूसरे की नमाज में खलल ना हो। क्योंकि आम तौर से लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं और मस्जिद में कोई ना कोई बराबर में रहता है, इसलिए हिकमतन और मसलिहतन आहिस्ता क़िराअत की जाती है। लेकिन इसका ये मतलब हर किस नहीं है कि क़िराअत करने की इजाज़त नहीं है। आप तन्हा कहीं अगर नमाज पढ़ रहे हैं
تو مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو تو زور سے قرات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی واجب کے متعلق۔ اگر کوئی ایک واجب رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ کل بتا دیا جائے گا۔ آج 2 3 4 واجب آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ایک لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا، جہری نمازوں میں جہر سے اور آہستہ نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا، اور دونوں قعدوں میں تشہد کے مقدار بیٹھ، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا اور پہلے قعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ پہلے قعدے میں بیٹھنا واجب اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض، اس کو ذہن نشین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کے توفیق عطا فرمائے۔